کہ ان کے بنیادی حقوق کے لیے اگر وہ آواز اٹھائیں تو بھی وہ آواز دبا دی جاتی ہے، چاہے جائے کہ کوئی انسانی حقوق کی تنظیم ان کے حق میں بات کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المنان، کلینیکل سائیکولوجسٹ۔ ناظرین، آپ کو دنیا کے حالات کا پتہ ہے، ہم ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں جو جنگوں کے اثرات ہیں وہ نہ صرف نسلوں پہ پڑتے ہیں بلکہ پوری پوری قوموں پہ پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو ہوتے ہیں ان پہ ہی اثرات پڑتے ہیں، بلکہ جہاں تک خبر پہنچتی ہے وہاں تک ان کے اثرات ہوتے ہیں، ذہنی صحت کو ڈیمیج کرنے والے بھی اور انسان کے دلوں کو دہلا دینے والے بھی۔ ہم اس ویڈیو سیشن میں بات کریں گے دی مینٹل ہیلتھ ایفیکٹس آف وار۔ ناظرین، جنگوں کے کچھ ان سین سکیئرز ہوتے ہیں، کچھ ایسی خراشیں، کچھ ایسے زخم چھوڑ جاتی ہیں یہ جنگیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ عام طور پہ جنگوں میں جو تباہی ہوتی ہے وہ کچھ نظر آنے والی ہوتی ہے، جیسے کوئی عمارات تباہ ہو گئی، کوئی شہر الٹ پلٹ ہو گئی، لیکن انسانوں کے ذہنوں پہ جو زخم ہوتے ہیں، خاص کر ان انسانوں پہ جو سروائیو کر جاتے ہیں جنگوں کے نتیجے میں، جو لوگ سروائیو کر جاتے ہیں وہ ایک ان ہیلدی گلٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس ان ہیلدی گلٹ میں ان کے اندر بہت سی نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے خطے اور ممالک ایسے ہیں جو اپنے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ آپ کمنٹس میں مجھے ان کے نام ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اس پہ یہ کہ ان کے بنیادی حقوق کے لیے اگر وہ آواز اٹھائیں تو بھی وہ آواز دبا دی جاتی ہے، چاہے جائے کہ کوئی انسانی حقوق کی تنظیم ان کے حق میں بات کرے۔ ایسے میں ایسی تمام قومیں جو محکوم ہیں، جن کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، وہ پھر وقتاً فوقتاً اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، اور پھر ایسے میں پوری دنیا کا جو نظام ہے ان کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد کا لیبل لگا دیتا ہے۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسی تمام محکوم قومیں، وہاں کے خواتین، وہاں کے مرد، وہاں کے بچے، ان کی ذہنی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ دنیا اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ایک وہ ہیں جو خیر کے علمبردار ہیں، ایک وہ ہیں جو شر کے علمبردار ہیں، اور سیاہ کو سفید سے تمیز کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، چونکہ جو قوتیں ہیں شر کی طرف وہ بہت پاورفل ہیں، جبکہ جو خیر کی طرف قوتیں ہیں وہ قوتیں ایمانی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کیا وہ بھرپور ہیں؟ کتنے لیول کی بھرپور ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں؟ تو یہ کویشچن مارک میں آپ کے لیے چھوڑے جاؤں گا۔ بات کریں گے کہ جنگوں میں یا کسی بھی طرح کے صدمات میں، پیچھے ہم نے دیکھا کووڈ میں نیوز بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں، اور ان نیوز میں سے کتنی سچائی ہوتی ہے، کتنے جھوٹ اور پروپیگنڈا پہ مبنی نیوز ہوتی ہیں، لیکن ان تمام نیوز کا اثر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انسانوں کی ذہنی صحت پر پڑتا ہے۔ بات کریں گے پی ٹی ایس ڈی کی، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر۔ یہ زیادہ تر جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں جنگوں میں ان پہ یہ اثرات پڑتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا ٹراما جو بچے یا بڑے یا خواتین جو ٹرامیٹک ایونٹس کو جھیلتے ہیں ان میں یہ بیماری بہت کامن ہے، اور اس کے جو سائلنٹ سکیئرز ہیں وہ بعد کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک بھی انسان جو ہے وہ نفسیاتی صحت میں کمزور ہے تو وہ جہاں رہے گا باقیوں کو بھی ڈیمیج کرے گا۔ یہ کوئی اچھوت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے آپ سٹگمیٹائز کر دیں، اس پہ بات نہ کریں، لیکن ایک جو پرسن نارمل نہیں ہے، جو نفسیاتی الجھنوں سے لڑ رہا ہے، ظاہر ہے وہ جس گھر میں رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں پہ کچھ اثرات مرتب ہوں گے۔ مثلاً شیئرڈ سائیکوسس کی صورت میں کسی کے بیٹے کو یہ مسئلہ ہو کوئی بھی نفسیاتی، تو اس کی اینگر مینجمنٹ، اس کے ساتھ ڈیلنگ، دوسروں پہ بھی اثرات آئیں گے۔ سم ٹائم وہ چڑچڑا محسوس کرے گا، سم ٹائم وہ ڈاؤن فیل کرے گا، تو اس طرح سے اسے کوئی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو جب یہ چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں تو اور بھی زیادہ متاثر ہوتا ہے ٹوٹل سوسائٹی اور معاشرہ۔ دوسرا جو مین ڈس آرڈر ہے وہ ہے ڈپریشن اور انگزائٹی۔ یہ پاسٹ اور فیوچر کے ریلیونٹ ہوتی ہے۔ جیسے ڈپریشن ہے، اس میں تو تینوں زمانے ہوتے ہیں، میرا وقت جو پیچھے گزرا ہے وہ بھی مایوس کن ہے، اور آنے والا وقت بھی مجھے پکا پتہ ہے کہ مایوس ہوگا اور اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ڈپریشن کی علامات میں سے ہو جاتا ہے کہ وہ تینوں زمانوں کو بدتر اور برا ہی سمجھتا ہے، اور وہ کوئی وے آؤٹ نہیں سمجھ رہا ہوتا، اسے لگتا ہے کہ وہ لا علاج ہے اور کوئی بھی امید کی کرن اسے دکھائی نہیں دیتی۔ جبکہ انگزائٹی میں انسان غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتا ہے، یعنی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ماضی گزرا ہے اگر اس میں ٹو مچ ٹراما ہے تو آنے والا وقت جو ہے وہ بھی پھر صحیح نہیں گزرے گا۔ تو جب یہ احساسات ہوتے ہیں تو انسان ہر پل اپنے آنے والے وقت کو لے کے سوچتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔
اس کی ذہنی صحت الجھ کے رہ جاتی ہے، اس کی مینٹل سٹیٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آنے والا دن میرے لیے پتہ نہیں کیا ڈیزاسٹر لے کے آئے گا، کیا تباہی ہو جائے گی۔ تو وہ طرح طرح کی ایسی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ صرف اس کی مینٹل سجیشنز ہوتی ہیں، اس کا مائنڈ سجیشنز دے رہا ہوتا ہے، اس کے پاسٹ ٹرامیٹک ایونٹس کی بیس پہ اس کا ذہن اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا وقت بھی کہیں برا نہ آ جائے۔ نمبر 3 پہ بات کریں گے سروائیورز گلٹ کی۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ ایک انہیلدی گلٹ ہوتا ہے جو فرد کو مجبور کرتا ہے کہ کاش وہ بھی مر جاتا اسی جنگ میں، وہ بھی کچھ کرتا، یا وہ بچ جاتا، یا وہ بچا لیتا، تو وہ الجھ کے رہ جاتا ہے، وہ خود کو دوشی اور مجرم ٹھہراتا ہے۔ جتنی بھی جو بھی جنگ چل رہی ہوتی ہے، جو بھی حالات چل رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھا بیٹھا خود کو اس کا مجرم ٹھہراتا ہے۔ تو یہ بھی بہت سے نفسیاتی امراض کا باعث بن جاتے ہیں پھر، کیونکہ ان کا ذہن سوچ رہا ہوتا ہے کاش ایسا ہو جاتا، کاش یہ والا نہ ہو، کاش سارے لوگ امن سے رہیں، مگر اس دنیا میں امن ہے کہاں۔ نمبر 4 جنگوں کے اثرات ہوتے ہیں سبسٹینس ابیوز۔ جی ہاں، جب جنگیں چل رہی ہوتی ہیں یا جب دنیا کے حالات مایوس کن ہوتے ہیں یا کوئی بھی پینڈیمک سچویشن ہوتی ہے، تو انسان سیلف میڈیکیشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ اصل میں فرار اختیار کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے جو تھریٹس ہیں، جو ڈینجر ہیں، جو ایکسٹرنل پوٹینشیل ڈینجر ہیں، اس سے اسکیپ حاصل کرتا ہے، اس سے فرار اختیار کرتا ہے، وہ اپنے اس درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ڈرگز لینا شروع کر دیتا ہے، سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں پھر وہ ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں، ان کو کوئی وے آؤٹ نہیں ملتا کہ وہ اب کیا کریں، اس طرح سے وہ اپنی ذہنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس کی صورت میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔